الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا ونصيرنا وحفيظنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا وقطبنا وباقرنا وصادقنا وكاظمنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومخدومنا ومحمودنا ومرغوبنا ومقسومنا ومحبوبنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين صدیق اقص حسن و کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما حب آل محمد است ابو بکر ہم چو کعبہ عمر در طواف او عثمان آب زمزم علی حج اکبر بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی نہ طلب ہی دے نہ جنو ہی دے یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے
شاہ انبیاء پہ فدا ہوں میں، کوئی اور درد خدا نہ دے۔ جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا، در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا؟ اسی در سے اپنی مراد لے، کسی اور در پہ صدا نہ دے۔ حضرات سادات کرام اور مسجد اعزا کی انتظامیہ کے جملہ عہدیداران، اراکین، نمازی حضرات، دور و نزدیک سے تشریف لانے والے سارے بیلی سنگی، بانیان بزم، شرکائے محفل، بڑی محبت کے ساتھ نہایتی واجب الاحترام محترم جناب حاجی صابر صاحب نے مدت سے آج کی محفل شریف کے لیے حکم دے رکھا تھا۔ بندہ ناچیز آپ کی پرخلوص دعوت پر حاضر خدمت، اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محفل شریف کا جو عنوان ہے وہ بڑا ڈاڑا ہے، محفل ذکر حسین۔ پڑھی لکھی تے جھٹکی تے سدھی گل ہے وے کہ مجھ میں اتنی سکت اور ہمت نہیں ہے میرے جیسا ایک بے بس اور ایک ماڑا سا آدمی اہل بیت کا ذکر کرے۔ اہل بیت کا ذکر خدا فرما، ثنا کر سکتے ہیں اہل بیت کی، ذکر بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے ہیں۔ شیشیوں میں خوشبو ملتی ہے، میں ایک دن زبان تے لا کے تے میں کیا ویکھاں کہ کوئی اہل بیت دا ذکر کرن جوگی ہوئی ہے میری زبان میں۔ اور جڑے سنگی میرے نال رہندن یا میرے نال بہندن، اے انہوں نے میں گل آکھی ہے کہ اگر زندگی چے مخدومہ کائنات، جدہ سادات، ملکہ طہارت، دختر مصطفیٰ، جگر گوشہ مصطفیٰ، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نام لکھنے کی سعادت مل جائے، سیدہ پاک دا جے نام لکھنا چاہو تے جڑی قلم نہ لکھنا ہے اس قلم دے اتے بھی چادر۔ میں تو برکت اور بچت ادب میں امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ساری زندگی حضور پر نور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رانی دا نام نہیں لیا، نام نہیں لیا آپ کا۔ بس جب بھی روایت میں آتا تو یہ کہتے آپ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بیٹی، نام نہیں لیا۔ تو امام شافعی بیلیو ہے اگر لائٹ بند ہو جائے نا میرے واسطے ذرا آسانی جائے، کوئی گل نہیں، ویسے بھی نور والے بیٹھے ہیں، بس رب راضی۔ حضرت کرمہ والے سرکار سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری میرے دادا مرشد آپ دی خدمت جی سنگی آیا انہیں کہ حضور نور دیاں گلاں بڑیاں کر دے ہو، تو کدی نور دا رنگ نہیں دسیا کہ نور دیاں گلاں کر دے رہندے ہو کہ اسی نور والے ہیں، تو کدی نور دا رنگ نہیں دسیا نے۔ آپ فرمان لگے بیلیا رنگ نور دا ہوندہ ہی رنگ ظرف دا ہوندہ ہے، رنگ نور دا رنگ ظرف دا ہوندہ ہے۔ انہیں کیا کی مطلب؟ آپ نے فرمایا اے مطلب کہ ساری دنیا دے گورے ایک پاسے بلال حبشی دے جوڑے ایک پاسے۔ خیر امام شافعی کون ہے؟
امام شافی 4 اماموں چو ایک امام ہیں جی. یہ نہیں کہ مسجد دے امام، آپ لکھاں تے کروڑاں لوکاں دے امام. مسجد دا امام صرف گلی محلے تک ہے نا، ضلع تک ہوئے گا. عرب و عجم دے اندر لوگ آپ نو فالو کر دینا. اور مقام ہے، امام ابن جوزی نے لکھیا کہ میں خواب وچ من حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دیدار ہویا، میں ویکھیا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام شافعی دی پیشانی نو بوسہ دے رہے. اے مقام امام شافعی تے او امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کدی حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رانی دا نا نہیں، بس بیٹی کہہ کے آگے گزر جاتے. کسی نے کہا نام کیوں نہیں لیتے تھے؟ آپ نے اپنی زبان چھیک کے نا بار تے آپ نے فرمایا کتھے شافعی دی زبان تے کتھے حضور دی رانی. یعنی اے من بڑا یقین ہے کہ تسی میرے نال بڑی محبت کی تھی، نظر آ جاندی. میں جناب کو پوچھاں گا بچیاں دا نا کی، تسی خوشی نال دس چھڑو گے. جب میں تیاں دا نا پوچھاں گا تے تسی اوکھے ہو جاؤ گے، سکھو گے علامہ صاحب اپنی عادی چرو نا. فرمایا اپنی تیاں دا نا نہیں نہ لین دیتے، انہاں دیاں دیاں دا بھی نا نہیں لین. بس صرف اتنا کہنا ہے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر، روزانہ ویکھ دیو فلانا سلپ ہو گیا، فلانا سلپ ہو گیا. انہاں نو مان ہے نا اپنے آپ تے مالکاں نو نوکراں دی کمی تے کوئی نہیں. اے اتنے اے بھی مولوی ہیں تے امیر المجاہدین بھی مولوی سے. امیر المجاہدین نو مان سی رحمت للعالمین تے، فرق تے ہوندا ہے. تاجدار ختم نبوت سمجھ گئے. اس واسطے ویسے تن مشورہ دے رہے ہیں جی، ادب سکھنا نے نہ تے ایک چکر سیال شریف دا لا لو. یا تسی سلطان باؤ ٹور جاؤ، سلطان باؤ دی قبر شریف تے حاضری دیو، بس صرف حاضری دی نیت نہ. آپ دا مزار شریف دے اتے گنبد نہیں ہے، حضرت سلطان العارفین. ادب کیوں کہندے نے؟ یہ آپ دی وصیت سی کہ میری قبر انور دے اتے گنبد نہیں ہونا چاہیے. تو کسی نے کہا حضور کیوں؟ آپ نے فرمایا رسول اللہ دا بھی گنبد ہے تے غلام دا بھی ہوئے، گل پھپدی نہیں ہے. اے گل ہے جی، ادب ہے نا آخر اے جن نصیب ہو جائے تے پھر بڑی گل ہے جی. پرانے وقتاں گھٹ بولتے سن لوگ، انہاں دے مسئلے زیادہ حل ہو جاندے سن. ساڈے حضرت صاحب حضرت میاں شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی خدمت وچ ایک خاتون حاضر ہوئی، اپنا بچہ لے کے 4 سالوں دی عمر سی تے گونگا سی. تو آپ دی دعا نال اینوں لبیا سی تے او چک کے لے آئی، عرض کرن لگی حضور بچہ بولدا کوئی نہیں، گونگا ہے. آپ فرما سکتے سن اللہ کے علاوہ کر کچھ نہیں سکتا کوئی، تو جاؤ جس رب نے دیا ہے اسی سے کہو کہ زبان بھی دے دے. لیکن وہ اقبال کا سنہری زمانہ تھا اور یہ شعر ہر طرف گونجتا تھا. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی کروڑوں کی تقدیر دیکھی. تے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا. نہ تخت و تاج میں ہے، نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے. اساں نیکاں دی محفل چویں راز پایا،
اساں نیکاں دی محفل چوں راز پایا کہ بندے نے بندے نو بندہ بڑھایا، بندے نے بندے نو بندہ بڑھایا۔ حاج صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مسکرا پہ انہوں ویکھ کے کہنے لگے بیلیا کیوں نہیں بولدا؟ جڑا گنگا ہے انہوں ایسا فرما رہے ہیں بیلیا کیوں نہیں بولدا؟ ویسے میرا ایمان ہے جنہوں حضرت میاں شیر ربانی نے بیلی کہہ چھڑیا وہ کھبے پاسے نہیں جا سکتا، اصحاب الشمال اچ نہیں ہو سکتا، وہ انشاءاللہ اصحاب الیمین دے اندر ہی ہے۔ آپ نے فرمایا بیلیا کیوں نہیں بولدا؟ 4 سال دے بچے نو کی تمیز ہوندی کون اگے بیٹھا ہے؟ تو 4 سال دا بچہ رو پیا، اکھن چ اتھرو ڈے پے تے عرض کرنے لگے حضور آج تک کسی نے بلایا ہی نہیں ہے، کسی نے پھپھو نے بلانا سکھیا تھے، کسی نے چاچو کو بولنا سکھیا، میں او خوش نصیب ہاں میں محمد دے شیر نے بولنا سکھایا۔ ادب کے اندر ہی سارا کچھ ہے جی۔ حضرت پیر سیال دی اپنی گل ہے جی، نماز پڑھی آپ نے، شاہ صاحب امام سن کسی مسجد دیتے، باقی بھی علماء سن، شاہ صاحب نماز دے اندر کوئی غلطی کر بیٹھے تے سجدہ صاحب بھی کوئی نہ کیتا، وہ غلطی ہو جائے نا جویں سورہ فاتحہ رہ جائے یا کوئی سورت رہ جائے تے آخر ایک سلام پھیر کے 2 سجدے کر دیں تے وہ غلطی دا ازالہ ہو جاندہ ہے، تو شاہ صاحب نے انج بھی کوئی نہ کیتا، دونوں پاسے سلام پھیر چھڑیا۔ اور مولوی سارے بیٹھے لکمہ نہیں دے رہے، وہ کہتے ہیں پیر سیال نے نہیں دیتا اسی کا دل ہی دئیے، لیکن شریعت ہے اگے تے سارے غلام اور خادم ہی ہیں، تو سارے علماء مل کے گئے حضرت پیر سیال دی بارگاہ کہ حضور نماز دے اندر غلطی ہو گئی ہے تے کوئی اس تو بعد سجدہ صاحب بھی کوئی نہ کیتا تے ہن کی کرنا ہے؟ تے پیر سیال رحمت اللہ تعالی علیہ بھی بیٹھ کے تے انج کر کے سوچ رہے سن، تو پیر صاحب فرمان لگے میں بھی یہ سوچ رہا کہ شاہ صاحب نو کیویں آکھاں کہ غلطی ہو گئی ہے، لفظ سوچ رہا میں کہاں جا کے کیویں؟ شاہ صاحب دی بارگاہ حضرت پیر سیال اٹھے تے اپنے سلوکے چو کاپی چو 100 روپے دا نواں نوٹ کٹ کے تے پیش کی عرض کیتا حضور نذرانہ قبول فرماؤ، تے آج تاڑے پیچھے نماز پڑھی ہے، چس بڑی آئی ہے، دل کردہ ہے ایک واری پھر پڑھا چھڑو۔ آپ دے پیچھے نماز پڑھی ہے تے لطف بڑا آیا، سکون بڑا ملیا ہے، دل کرتا ہے ایک واری پھر پڑھا چھڑو۔ شاہ صاحب عرض کرنے لگے حضور سمجھ میں بھی گیا کہ غلطی ہوئی ہے، مگر قربان جاواں اصلاح کرن دا انداز بھی پیر سیال کو لو کوئی سکھ لو، ساڈے بڑے سبحان اللہ۔ ادب ہے جی۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ امام محمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمن بریلوی، سان لوگ کہنے جی تسی سنی ہو لیکن اپنے نال بریلوی کیوں لکھ دے ہو؟ مسلک تے ساڑھا ہے اسی سنی ہاں لیکن نال بریلوی کیوں لکھ دے ہو؟ تو میں جواب انہوں نے دینا کہ بریلوی دا مطلب ہوتا ہے حلالی، اتاں لکھ دیں، اتاں لکھ دیں۔ ساڑھا کی اعلیٰ حضرت فرماندن کہ سنیاں نے دوزخ ہچ کوئی نہیں جانا، تو کسی نے پوچھا جی کیوں؟ تے اعلیٰ حضرت فرماندن مثال آپ ہی دیں دیو، جس پنڈ جانا نہیں ہو دا راہ کا دلی پوچھ لے ہو۔ اے مثال اعلیٰ حضرت توجہ، جس پنڈ جانا نہیں ہوتا راہ نہیں پوچھنا چاہیے تے ساڑھا اتھے کام بھی کوئی نہیں، کی کرنا نے دوزخی جا کے ہے جی کسی نے اتھے کوئی کام شام؟ بریلویوں نے کہا دلی جانا ہے، جان او جنہوں نے بے وفائی کی تھی، جنہوں نے رسول اللہ نال بے وفائی کی تھی، جنہوں یار خرید نہ کیتا، مولوی ہوندیاں پلے ایتھے اوتھے دوئی جہانی پیڑن انہوں تھلے، تے جنہ یار خرید جا کیتا
مولوی نہ ہونے پلے ایتھے اوتھے دوئی جہانی بلے ایک نگاہ پان حضور جا آسمان وال سورج وال تکن تے مولا علی دی نماز قضا ہوئی ہوئے تے سورج پیچھے واپس آ جاندہ ہے ایک نگاہ پان ایک نگاہ رسول اللہ نے انج کی تھی کسی دی آنکھ حضور ورگی نہیں ہے کسی دا اشارہ حضور ورگا نہیں ہے مثال دے رہے ہیں نا آسمان وال تکیا حضور نے سورج غروب ہو گیا سیدہ اسماء فرمانیاں نے لگتا سی جی میں ریموٹ کنٹرول کسی دے ہاتھ ہی چاہتے جدھر ریموٹ جا رہے ہیں سورج بھی ادھر جا رہے ہیں تو میں کہنا ایک نگاہ پانتے سورج اثر تو بعد ڈبیا سورج واپس آ جاندہ اے نگاہ جدوں قبری امیر المجاہدین دے پئی ہوئے گی لتاں سا نہیں آیا ہوئے گا توجہ سبحان اللہ توجہ توجہ جی اعلیٰ حضرت فرمانن جی بریلویہ نے تو سنیا نے دوزخ کھینچے سارے بولو تسی گڑا بریانی والے ڈبے والے ہو وہ تو وہ ہوتے ہیں جن کو 200 روپیہ یا بریانی کا ڈبہ دے کر بلایا جاتا ہے اور یہاں وہ بیٹھے ہیں اب تو نہ رو کہ غنی عادتیں سگ بگڑ گئی یہ تو وہ بیٹھے ہیں جن کا یہ نظریہ ہے یہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں ہے جو مانگ لیا اور بھی کچھ اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا جو لی میری بر بر کے کہا اور بھی کچھ مانگ اور دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ اور جن چبلوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود ان بدبختوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ جھولی ہی میری تنگ تھی میں کیا مانگتا ان سے وہ تو کہتے رہے ذرا مانگ اور بھی کچھ اپنے عقیدے دا مطلب ہے گنڈ مارنا عقیدے دا من ہے عقیدہ اس کا اردو میں مطلب ہے گرا لگانا اے گنڈ مار چھڑ یہ عقیدہ ہے عقیدے دا مطلب ہوتا ہے گنڈ مارنا تے میں گنڈ ماری ہے تے میں کھول لئیے تے ایتھے کوئی سید زادے جڑے بیٹھے نہ کرو میری چادر نو گنڈ مار چھڑن میں تے نہیں کھول سکتا میں نہیں کھول سکتا سید زادہ کوئی بھی ہوئے گنڈ میرے کو کھلنی نہیں خدا دی قسم تے کوئی تڑے جو کوئی تگڑا بندہ جڑا دودھ دہی کھان والا ہے او مار چھڑے تے آج کل دے برگر شوارمے والی قوم 4-5 منڈے بھی مل جان نہیں کھول سکتے اندازہ لاؤ جے دے عقیدے دی گنڈ صدیق اکبر نے ماری عقیدے صاف ستھرے سن دسنا نہیں پہندا عقیدہ وہ نہیں ہوندا کہ دسنا پوے جی میں یہ ہوں تو میں وہ عقیدہ بتاتا ہے یہ کون ہے اعلیٰ حضرت فرماندن جی سنیہ نے بریلویہ نے دوزخی جانا ہی کوئی نہیں اچھا وہ اعلیٰ حضرت میں ایک مثال دینی تاں تو کسی نے پوچھا جی کیوں دلیل اعلیٰ حضرت نے پھر دیتے دلیل تھی کڑا کے کٹ کے رکھ چھٹے ایک مثال عرض کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت فرماندن زرگر تے سنار تے جوہری کول تسی جدوں سونا لے کے جاندے ہو اور انہوں کہندے ہو کہ اے دسو کی جی اے خالص ہے یا کھوٹا ہے تے زرگر تے سنیارے دو طرح دے ہوندے ہیں ایک اناڑی تے کچا تے ایک بڑا چوٹی دا سنیارہ ہوندا ہے تے جڑا اناڑی ہوئے گا کچا جو ہوئے گا انہیں نال گیس رکھے ہوئے گا نال اگ رکھی ہوئے گی او سونے نو فوراں اگ ہی چھڑ چھڑے گا تے جڑا خالص ہوئے گا وہ بچ جائے گا میل کچیل ساری سڑ جائے گی تے جڑا تگڑا اور پورے سرافہ بازار دا منیا ترنیا ہوئے گا نا جی زرگر
وہ سونے نو اگ وچ نہیں سٹے گا، وہ تک کے کہہ چھڑے گا اے اتنے کیرٹ دا نے جتھے مرضی لے جاؤ، وہ دا تجربہ ہے، وہ اگ وچ نہیں سٹے گا، اگ وچ پھر کوئی بھی سٹ سکتا ہے، وہ اگ وچ نہیں سٹے گا، وہ انج تک ہی کہہ چھڑے گا جی اے 22 کیرٹ دا نے 18 کیرٹ دا نے جتھے مرضی جڑی مرضی لیبارٹری چ لے جاؤ۔ تے اعلی حضرت فرماندے ہیں کتھے تگڑا سنیارا تے کتھے رب العالمین۔ فرمایا جی میں تگڑا سنیارا سونے نو اگ وچ نہیں سٹدا، انج ویکھ کے دس چڑھدا ہے خالص ہے۔ فرمایا ایویں بھی رب العالمین سنیاں نو دوزخ وچ نہیں سٹے گا، ویکھ کے ہی فرمائے گا انہاں نو جنت وچ لے جاؤ۔ اعلی حضرت اس کو اتنی اوکھی گل جڑی تنسوکھی کر کے دسی، انہوں اعلی حضرت کہندے ہیں سونے کو تپائیں، شعر لکھ دیں نعت دا، سونے کو تپائیں جب کچھ میل ہو یا ہو میل، میل کہتے ہیں ملاوٹ کو اور میل کہتے ہیں میل کچیل کو، سونے کو تپائیں جب کچھ میل ہو یا میل، کیا کام جہنم کے دھرے کو کھرے دل سے، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے۔ ادب دیکھو، ادب ہے وے اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ چ ایک مسئلہ آیا، انہوں نے کہا جی ایک مولوی ہے ہندوستان دا، وہ کہندا ہے کہ نبی پاک حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چادر میلی ہے۔ تے آج کا کوئی مفتی مولوی ہوتا ہے کہتا ہاں رشتہ داری بھی دیکھنی ہے، کھڑیاں دا علاقہ بھی ویکھنا ہے، چلو اینو کسی اور جگہ فتویٰ پیش چھڈو جتھوں ذرا نرمی ہو جائے، کیونکہ شریکہ ہے برادری ہے، کی کریے جی جینا جے تھے رہنا جائے۔ میں کہا جینا یاد ہے مرنا نہیں یاد، اے رشتہ داری یاد ہے حضور دے نال وفاداری نہیں یاد، انہوں نے تے سارے نے چھڑ کے آ جانا ہے اوتھے جتھے اگے کسی نے جانا ہی نہیں، تے جتھے سارے چھڑ کے آ جاندے ہیں اوتھے رسول اللہ خود تشریف لے کے آ جاندے ہیں۔ لو جی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس ٹائم میں مسئلہ پہنچیا کہ انہیں آکھیا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی چادر مبارک انہیں کیا میلی، آپ نے فرمایا ایک کافر ہو گیا، انہیں حضور دی چادر نو میلا کہتے کی ہو گیا، میں نہیں کہہ رہا اعلیٰ حضرت نے کیا۔ اچھا ایک اور کتاب ہے قاضی ایاز مالکی دی شفا شریف، او دے اندر لکھیا کہ امام مالک نے فرمایا کافر بھی ہو گیا تے نال فرمایا دی دوڑ بھی لاتے ہو۔ اچھا مولوی صاحب نو طلب کیتا گیا، فرمایا کیوں تو کھاچ ماری بکواس کیتی؟ کہنے لگا جی حدیث میں آیا کہ چادر پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ اعلیٰ حضرت فرمان لگے کھچے زمانے دیئے تینوں اتنی بھی حیا نہیں ہے، اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ حدیث کے اندر تو صرف اتنا آیا کہ مٹی لگی سی، تے جدے تے مٹی لگی ہوئے ضروری تو نہیں کہ وہ چیز میلی بھی ہوئے گی۔ ادب دیکھو اچھا جی میں اے گل تے نہیں آکھنی چاہیے دی سی، انہیں کہا جی پھر حدیث دا ترجمہ کی کرنا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر خدا توفیق ادب دے تو یوں کہو، اگر خدا توفیق ادب دے تو یوں کہو کہ مٹی نے چادر رحمت میں پناہ لی ہوئی ہے، مٹی نے چادر رحمت میں پناہ لی ہوئی ہے۔ یہ بھی نہیں آکھنا کہ کینچی نے حضور دے والا نو کٹیا، اے آکھنا ہے کینچی چاہتی تھی مجھے زلف رسالت کے بوسے نصیب ہو جائے۔ اے وڈیاں بارگاہاں جی سرکار کربلا دیاں جی، ساڑھے پنجاب دی مثال ہے جنہیں لاہور نہیں ویکھیا وہ نہیں جمیا، امام شافعی فرماندے ہیں جنہیں بغداد تے کربلا نہیں ویکھیا وہ بالکل ہی نہیں جمیا، تے میں جمیا ہاں کیونکہ میں کربلا ویکھ کے آیا، میں بغداد بھی ویکھیا، میں ہلا بھی ویکھیا، موصل بھی ویکھیا، امام حسن بصری دے مزار تے بھی حاضری ہوئی، حضرت سلمان فارسی دے مزار تے بھی حاضری ہوئی، حضرت شیخ احمد کبیر رفائی دے مزار تے بھی حاضری ہوئی ہے، حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مزار تے حاضری ہوئی، امام موسیٰ کاظم دی چوکھٹ بھی میں تک کے آیا، مولا علی دی بارگاہ چ بھی نعرہ حیدری لا کے آیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ چ بھی لنگر کھا کے آیا، تے 11ویں والے پیر دی بارگاہ چ بھی بیٹھ کے 11ویں دا لنگر ٹکا کے کھا کے آیا۔
اتنا رج کے میں لنگر کھاندا سو، میرے سنگی میرے کو تنگ آ جاندے سن، بار بار جا کے لنگر کیوں کھاندے ہو؟ میں کہا لنگر شریف کھان دا فائدہ ہی بڑا ہے، جڑا غوث پاک دی 11ویں کھا لوے نہ وابی ہو سکتا ہے نہ رافضی ہو سکتا ہے، وہ کدی بے ادب نہیں ہو سکتا۔ حضور غوث پاک دی 11ویں کھا، اگر میرے تے تن یقین نہیں، اس پنڈ دے پرانے لوگوں کو پوچھ لو، خدا دی قسم جڑے بندے مولویوں نالوں زیادہ حضور غوث پاک نال پیار گجر برادری کر دی ہے، ایک واری دودھ نہ دون تے مجھا دودھ دینا چھڑ جاندی ہے۔ اسی اتھی رہیے تے وہ اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں اگے نہ جاؤ، تجھ سے در اور پھر در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ سرکار کربلا کی مطلب میں چوکھٹ اور زیارت آپ کے دربار کی کر کے آیا ہوں، آپ کی درگاہ کی۔ اب چونکہ یہ ذکر حسین ہے تو اس حوالے سے میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا رتبے اللہ تعالیٰ نے حسنین کریمین نو عطا فرمائے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ران مبارک تے آپ نو بٹھا کے چوم دے بھی سن تے سونگ دے بھی سن۔ آج تک تسی نہیں ویکھیا ہوئے گا کوئی بندہ دنیا دا اپنے پوترے دوترے تے مولیر تے پھپھیر تے چچیر تے مسیر نو سونگ دا ہوئے، چوم دے ہیں جی۔ میں بھی اپنی اولاد نو، تسی بھی اپنے بچوں نو چوم دے ہو، سونگ دا کوئی بھی نہیں۔ پوچھے حضور جی چوم دے ہو اے تے سمجھ آندی مگر سونگ دے کیوں ہو؟ فرمایا اے بھی تنو سمجھ آ جائے گی۔ عرض کی حضور کیا حکمت ہے؟ فرمایا چومتا اس لیے ہوں یہ میرے بیٹے ہیں، اے نہیں کہ حضور نے میرے نواسن، سرکار نے فرمایا میرے پتر ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں۔ اور سیدہ طیبہ طاہرہ دونوں کو لے کر، حسنین کریمین کو لے کر گئیں اور عرض کرنے لگی حضور میں شہزادوں کو لے کر آئی ہوں تو کچھ لنگر عطا فرما دیں۔ فرمایا حسن کو ہم نے اپنی سخاوت دے دی ہے اور حسین کو اپنی شجاعت عطا فرما دی ہے۔ ساری دنیا حسن ورگا سخی کوئی نہیں ہوئے گا تو حسین ورگا بہادر کوئی نہیں ہوئے گا۔ عرض کی حضور جی آپ چومتے؟ فرمایا اس لیے کہ یہ جنت کے، میں چومتا اس لیے ہوں کہ یہ میرے بیٹے ہیں، اور سونگتا اس لیے ہوں یہ جنت کے پھول ہیں۔ یہ پھولاں نو سونگیا ہی جاندہ ہے نا جی۔ اعلیٰ حضرت بھی اتھے پہنچے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول ہے۔ بس یہ ہے جی، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے، تھوڑی گل ہے جی، ایتھے جناب گھر دا مالک اجازت نہیں لیندہ سدھا آ جاندہ ہے، تے فرشتہ کدے کو اجازت لوے، لیکن جدوں اہل بیت دی خدمت ہی جاندہ ہے تے فرشتہ بھی دستک دیندہ ہے۔ اسی اپنے بچوں نے جی وہ منجیاں نال چلی بننی ہوندی ہے تے نال اتے بہندے نال لتاں نال جھولا دیندے رہندے ہیں، تے حسنین کریمین دا جھولا جبریل ہی لاندے ہیں۔ انج کر انہاں دی شان پوچھنی نے جبریل کو پوچھو، انہاں نو دنیا دے ملہ کیویں سمجھ سکتے ہیں؟ جھولا جبریل ہی لا رہے ہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان ہے۔ آہا کیا بات ہے جی۔ لو جی، موت کے لیے فرشتہ مقرر ہے، اس کا کیا نام ہے جی؟ چلو ٹھیک ہے، بڑا سونا یاد ہے سارے نے، جانا جے نا جی سارے نے، تے بابے نال بنا کے رکھنی چاہیے پھر۔ جناب اسرائیل علیہ السلام جس بندے نے مرنا ہوتا ہے اے او دے گھر نہیں آندے، اے کھڑیاں چ نہیں آندے، دیپال پور نہیں آن گے، قصور نہیں آن گے، لاہور نہیں آن گے، اے ایک مقام ہے کائنات دا، اے اتھے بیٹھن تے ساری کائنات دیاں روحاں انہاں دے دو پیران دے درمیان ہے، تھال دے اندر روح ہے، اے جس ٹائم کسی روح نو تک دین روح نکل جاندی ہے۔ اسرائیل علیہ السلام جس روح نو تکیں گے وہ روح نکل جائے گی، انہوں نے جانا نہیں پہندا کدھر ہے۔ لیکن جدوں مخدومہ کائنات دی جان دی واری آئی تے اے آئے، کل یتوفاکم ملک الموت، موت فرشتہ دیتا ہے جی، اس کا نام ہے ملک الموت، وہ روح قبض کرتا ہے۔ دروازے تے دستک دیتی، اسرائیل بار کھڑا ہے، اندر سیدہ طیبہ دا آخری ویلا آ گیا، مخدومہ کائنات۔ تے آپ نے رب دی بارگاہ چ ایک عرضی پیش کی تھی، یا اللہ میری عرضی ہے، اگے تیری مرضی ہے، میں عرضی پیش کر رہی۔ عرضی کی ہے
سونے ربا مینو خاکیاں کسی نے نہیں ویکھیا، میری خواہش ہے مینو نوریاں بھی کوئی نہ ویکھے۔ سیدہ کو خاکیوں میں کسی نے بھی نہیں دیکھا، صرف آپ کو سرکار دو عالم علیہ السلام نے دیکھا، مولا علی نے دیکھا، حسنین کریمین نے دیکھا، شہزادوں نے، آپ کے مشیروں نے دیکھا، خاکیوں میں کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ چادر نہیں دیکھی جناب، سورج چاند نے چادر نہیں دیکھی۔ عرض کیا یا اللہ مجھے خاکیوں میں کسی نے نہیں دیکھا، میں چاہتی ہوں مجھے نوریوں میں بھی کوئی نہ دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً جناب اسرائیل نے حکم فرمایا واپس چلے جاؤ، اور اس کائنات دے اندر صرف ایک ہستی ایسی ہے جنہ دی روح اللہ نے خود قبض فرمائی ہے۔ لوکی کہندن جی سنی بھی اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، میں نے کہا نا یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے، صحیح جملہ یہ ہے کہ سنی ہی اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، لیکن فرق ہے کہ اسی پانگ پی کے یا علی نہیں کہندے، اسی وضو کر کے مسجد دے اندر بیٹھ کے یا علی دے نعرے لاندے۔ اس مسجد کا نام بھی جامع مسجد حیدری ہے۔ اچھا مینو پوری فلیکس دے اندر سارے نالوں سونی گل اے لگی ہے کہ مسجد کا نام جامع مسجد حیدری ہے۔ کمال ہو گیا نا۔ کون کہندے اسی مولا، میں مولا علی دا ملنگ ہاں جی، حیدریم مستم کلندرم بندہ مرتضی علی ہستم، میں مولا علی دا ملنگ ہاں، تسی مولا علی دے ملنگ ہو۔ اسی ملنگ مولا علی دے ہاں لیکن پہلا خلیفہ صدیق اکبر نو من دے ہاں۔ اسی ملنگ مولا علی دے ہاں لیکن مسجد نبوی دا امام صدیق اکبر نو من دے ہاں۔ سانو رولا ہی کوئی نہیں، میں تے تسی صدیق اکبر نو پہلا نمبر نہیں دیتا۔ سیدہ حفصہ نے عرض کیتا حضور قدم تابا بکرین، تسی صدیق اکبر نو بار بار کہہ رہے ہو کہ مسلح تے کھڑے ہو وہ، فرمایا نہیں لستو انا اقدمہ ولیکن اللہ یقدمہ، فرمایا میرا رب میں ناخدہ میرے محبوب جنے غار سور دے اندر ڈنگ کھا دینا، آج نماز بھی ہوئی آگے کھڑا ہو کے پڑھائے گا۔ بس اعلیٰ حضرت فرمانے تحقیقہ نہ کرنا، جس بندے نے صحابہ تے تحقیق کی تھی وہ گمراہ ہو جائے گا۔ فرمایا بس اتنا کہو ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سے۔ اپنا پتہ نہیں جانا کدھر ہے جی حضور، اپنا نہیں پتہ کدھر جانا ہے۔ لوکی بڑھاپے دے اندر جا کے پھسل جاندن، انہیں وڈے وڈے مولوی اسی اپنی زندگی پھسل دے ویکھے اسی سوچ بھی نہیں سکتے، اے بھی ادھر چلا جائے گا، اے بھی ادھر چلا جائے گا۔ اپنی فکر کرو، تسی صحابہ دیاں فکراں چھڑ دیو، انہوں نے رب ازل وچ کہہ چکیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا حبیب جڑا تیرا غلام ہے اسی دے نال سدا لئی راضی ہو گئے۔ باقی رہ گئی اہل بیت دی شان، وہ رب نے قرآن وچ بیان فرما چھڈی ہے انما یرید اللہ لیذہب، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ پاکی یہ اہل بیت دی تے بیان کرتا ہے رب۔ ویسے تے میں ایران تک چیلنج پیش کیتا ہے کہ آیت تطہیر دا ترجمہ کوئی صحیح کر کے دس چھڑے، باقی سارے نے یہ ترجمہ کیتا ہے اے نبی کے گھر والوں اللہ ارادہ کرتا ہے کہ تم سے نجاست کو دور کر دے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے دور اتھو کیتی جاندی جتھے پہلے ہوئے، یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم کہا جی کیڑا ترجمہ ٹھیک ہے؟ فرمایا اے ترجمہ ٹھیک ہے۔ فرمایا جے صحیح ترجمہ کرنے ہو تو تانوں ایک نظر قرآن دی صورت تے رکھنی پائے گی تے دوسری نظر آمینہ دے لال دی صورت تے رکھنی پائے گی۔ ترجمہ لغتاں ویکھ کے نہیں ہوندا، سائیاں نو تک کے ہوندا ہے۔ سرکار میاں شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندن کہ میں ملن واسطے گیا بریلی شریف اعلیٰ حضرت نو، تے میں آپ دے خادم نے کیا جی حضور جی اعلیٰ حضرت اندر مصروف ہیں تے تھوڑی دیر انتظار کرو۔ فرماندن پھر میں آدھا گھنٹہ مراقبہ کیتا تے میرا جڑا مرید سی وہ کہنے لگے حضور جی کی تکیا نے؟ تے آپ نے فرمایا تو ضروری ہر گل پوچھنی ہوندی؟ انہیں کہا ساری زندگی جتیاں سیدھیاں کیتیاں، ماں پیو چھڈ چھڈے تے اتنی گل بھی نہیں پوچھ سکدا تاڈے کول کہ کی ویکھیا نے؟ ان کہا بیلیا تینوں کی دساں کی ویکھیا؟ فرمایا اعلیٰ حضرت دا حجرہ ہے تے قرآن دا ترجمہ امام محمد رضا لکھ رہن تے امام الانبیاء کول بہ کے لکھوا رہن۔ اے تک ہے کنز الایمان پڑھو، ہاں کنز الایمان اپنی بیٹیاں نو جہیز دے اندر کنز الایمان دے، نسلاں بچ جان گیا۔ تے باقی سارے نے آیت تطہیر دا اے ترجمہ کیتا ہے
کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے نجاست کو دور کر دے. اعلیٰ حضرت فرماتے نہیں، ترجمہ یہ ہے اے نبی کے گھر والوں، بے شک اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی نجاست کو دور رکھے. دور رکھے، بولو دور. تاڑی چپ تو بھی میں سبحان اللہ. تانوں کوئی خطیب نہیں ٹکریا. خطیب کہندا ہے شٹاکی میرا لگیا تے پائیا انہاں دا بھی زور لگنا چاہیے. میں تو تانوں کیا ہی کچھ نہیں ہے جناب. فقیرانہ آئے صدا کر چلے، تسی چپ رہو، اسی اونجی ٹور چلے. ساڈی تقریر مک گئی نے. فرمایا نبی کے گھر والوں، اللہ ارادہ فرماتا ہے تم سے نجاست کو دور رکھے. اور ایک ہی چیز ہے جڑی اللہ اہل بیت کو نہیں جان دیندا، وہ نجاست ہے. تے جدے دل وچ ہوبے اہل بیت نہیں، او دا قصور کوئی نہیں. فرمایا نہ اسی ناپاکی نو جان دیندے ہاں، نہ ناپاک نو جان دیندے ہاں. اللہ دا شکر ہے. یہ کہن گے نال لے کے آئیں خطیب. اور نقیب نال ہوندے نا خطیب دے. وہ پرانا ویلا ٹر گیا، ہن وقت چینج ہو گیا جناب. حضرت امیر المجاہدین دنیا نو بدل کے رکھ چھڈیا جی. 4 سالوں دے اندر آپ نے 400 سال دا کام کر چھڈیا. اے ساڈے چھانگا مانگا دا ایک مجذوب ہے جناب. انہوں کسی نے جا کے پوچھا تسی امیر المجاہدین نو جان دے ہونے؟ کیا میں نہیں جاندا. کہ جی تسی مجذوب ہو کہ امیر المجاہدین نو نہیں جانتے؟ انہوں کیا وہ دی گل تے نہیں کر رہے جدا نام خادم حسین ہے؟ انہوں کیا ہاں ہاں. فرمایا جدوں بارگاہ رسالت وچ انہاں دا ذکر ہوندا ہے، انہاں نو امیر المجاہدین دے نام نال نہیں یاد کیتا جاندا ہے. اوتھے کیا جاندا ہے قاسم عشق مصطفیٰ. قاسم عشق مصطفیٰ. تے اللہ تعالیٰ سانو حضور علیہ السلام دی سچی غلامی عطا فرمائے. اس مسجد نو تا صبح قیامت آباد رکھے، آپس وچ اتفاق عطا فرمائے. جنی دیر اسی جڑے رہاں گے تے دنیا آخرت ساڈی صحیح رہے گی. اللہ ساڈی حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرمائے. سارے